بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر فقیر ہارون احمد سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت قبلہ پیر فقیر شاہ گل احمد صاحب سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ اور سی وقار و سی احتشام علماء کرام اور محترم مولانا احسان اللہ مدنی اور دیگر ذی وقار مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، ہم سب اس وقت اللہ کے ایک محبوب اور مقبول بندے کی یاد منانے کے لیے اور ان کی توجہات اور عنایات سے حصہ پانے کے لیے یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ جو اپنے مزار میں تشریف فرما ہیں، ان کی یاد میں یہ عرس کی محفل سجی ہے۔ اگر کسی ایسی شخصیت کا ذکر ہو جو کئی صدیاں پہلے گزر چکی ہو، جس کی شخصیت تاریخ کے اوراق میں گم ہو اور جس کے چہرے پر وقت کی دھول پڑ چکی ہو اور جس کے بارے میں لوگ ذاتی طور پر علم نہ رکھتے ہوں، تو اس کے بارے میں رنگ آمیزی بھی ہو سکتی ہے، مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جس ہستی کو دیکھنے والے، اپنے درمیان پانے والے، چلتے پھرتے اپنی چشم تصور سے مشاہدہ کرنے والے موجود ہوں، ان کے بارے میں بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات مکرم، ہم یہاں پر حاضر ہیں ایک اللہ کے محبوب اور مقبول بندے کی یاد میں۔ مشکل یہ ہے کہ یہاں ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہیں، باتیں بنانے والے بھی ہیں، مذاق اڑانے والے بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم سب ایک ایسی ہستی کی یاد منا رہے ہیں جن کو ہم نے زہد و تقوی کے معیار پر پورا اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت معاف کیجئے، مجھے بالکل ابتدا میں ایک وضاحت کر دینی چاہیے تھی۔ میں یہاں اگر کرسی نشین ہوں تو تکبر کی وجہ سے نہیں، اور نہ میں ان محترم اور معزز اور بزرگ شخصیات سے خدا نہ خواستہ کوئی فوقیت کا دعوے دار ہوں۔ میری ایک مجبوری ہے، مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مجھ پر گولیاں لگی، ٹانگ پہ گولیاں لگی، اب میں نیچے فرشی نشست پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، تو چلیے دشمنوں کی سازش سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ آپ جیسی ہستیاں مجھے کرسی پیش کر دیتی ہیں، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ حضرات مکرم، صاحب عرس کی شخصیت تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی شان رب کائنات نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، اور کس طرح لوگ تانا زنی کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کس طرح ان کو جواب دیا جا سکتا ہے اور ان کو چپ کرایا جا سکتا ہے، ذرا اس کے حوالے سے میں مختصر وقت میں، کیونکہ بسیار خوری اور بسیار گوئی، زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا بچوں کا شیوا ہوتا ہے، میری عمر تک پہنچتے پہنچتے بندہ ذرا محتاط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا،
اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، کوئی اس کو مجبوری تو نہیں تھی، کوئی فنڈز کا پرابلم نہیں تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن، کوئی انتظامی منظوری لینے کا بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ بظاہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو شاید بہتر ہوتا، جھگڑے نہ ہوتے، فساد نہ ہوتے، یہ جناب فتوے بازی نہ ہوتی، مناظرے نہ ہوتے، مباہلے نہ ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ سطحی سوچ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہ دے کر اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے سب مسلمان اور پکے سچے مسلمان موجود ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، معلوم ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ نماز کے طریقے کے بارے میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھے یا باندھ کے پڑھے، رفع یدین کرے یا نہ کرے، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم نماز کے فرض ہونے کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک جانتا ہے نماز فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز میرے آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کے بارے میں آئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب جانتے ہیں، سب معلوم ہے، اس کے باوجود ہم نماز کی جتنی فکر کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اگر علاقے کا کوئی وڈیرا، کوئی سردار ہمیں کوئی دعوت دے تو ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے، بڑی شان و شوکت سے اس میں شریک ہونا ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ بوسکی کا کرتا ہو، لٹھے کی شلوار ہو، تلے کا جوتا ہو، جناب کلف لگا شملہ ہو، وہاں جائیں تو ہر ایک کی نظروں میں معتبر ٹھہرے، اس انداز سے ہم اس میں شرکت کرنا چاہیں گے۔ لیکن کبھی نہیں سوچا کہ مؤذن جو بلاتا ہے اپنے گھر کی دعوت تو نہیں دیتا، اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ دعوت سن کے ہم اللہ کے گھر کے سامنے سے بے نیازانہ گزر جاتے ہیں۔ معاف کیجیے، ایک شرمندہ کرنا مقصود نہیں، میں دراصل ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی اب ہمیں پتہ ہے نماز کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ چلیے ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو رب کائنات ہو سکتا ہے کرم فرما دے، بخش دے۔ لیکن یہ تو ہمیں نماز کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا، ہم بخشش کی امید رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم سب کو ڈائریکٹ وحی ہو رہی ہوتی اور پھر ہم کوئی گڑبڑ کرتے تو کیا پھر بھی بخشے جاتے؟ اپنا حال ہم جانتے ہیں، گڑبڑ تو ہم کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ کبھی سہولت کے لیے، کبھی آرام کی خاطر، کبھی ویسے ہی سستی میں ہم اللہ کے حکام سے روگردانی کر جاتے ہیں، حلال حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، جائز و ناجائز کی تمیز کو ہٹا دیتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اپنی راحت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، کبھی گناہ کی لذت کو دیکھ کر ہم اس طرح بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن چلیے پھر رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کرم فرمائے گا۔ لیکن یہ تو ہمیں احکام کہیں اور سے مل رہے ہیں، لیکن اگر رب کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی اور پھر ہم کوئی گڑبڑ کرتے، کوئی بخشا جاتا؟ کوئی بھی نہیں۔ حضرات محترم، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ وحی کرتا تو کیا خیال ہے، کیا ہم واقعی سدھر جاتے؟ اپنا حال تو ہم خود جانتے ہیں۔ دیکھیے